السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پیر لاسانی ہے، مقبول بارگاہ رحمانی ہے، اکابر اولیاء میں آپ کا شمار ہے۔ آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ قریشی اسدی ہاشمی تھے۔ آپ ہاشمی ہیں اور آپ کے ہاشمی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا شیخ کمال الدین علی شاہ ایک درویش بزرگ تھے۔ وہ خاندان قریش کے معزز فرد تھے۔ وہ مکہ سے سکونت ترک کر کے خوارزم میں رہے، پھر خوارزم سے ملتان تشریف لائے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ ملتان اس زمانہ میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ ملتان میں بہت لوگ ان کے متقد ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ وجیہ الدین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ ہے، جو مولانا حسام الدین ترمذی کی دختر تھی۔ جب تاتاریوں کی لوٹ مار شروع ہوئی اور بدامنی پھیلی تو مولانا حسام الدین اپنے وطن ترمذ سے قلعہ کوٹ کڑوڑ، جس کو سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، تشریف لائے اور وہیں رہنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ کے والد کا نام حضرت عیسیٰ ہے، جو غوث الاعظم حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے۔ وہ ہاما رہتے تھے۔ جب آپ کے والد ماجد شیخ وجیہ الدین ہاما گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی لڑکی بی بی فاطمہ کی شادی ان سے کر دی۔ وہ کچھ دن ہاما رہے اور پھر کوٹ کروڑ آئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ صبح کے وقت جمعہ کے دن 27 رمضان 566 کو کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام بہاؤالدین ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ بعض نے آپ کی کنیت ابو البرکات بھی لکھی ہے۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں آثار بزرگی نمایاں تھے۔ آپ کے والد ماجد جب قرآن پاک پڑھتے اور آپ آواز سنتے تو آپ فوراً دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور قرآن پاک سننے میں محو ہو جاتے تھے۔ ابھی آپ مکتب ہی میں پڑھتے تھے کہ ایک دن آپ نے فرمایا، جس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کے واقعات مجھے یاد ہیں۔ آپ نے والدین اور دادا اور نانا کی نگرانی میں پرورش پائی۔ آپ جب 12 سال کے ہوئے، والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت پر آپ کے والدین نے کافی توجہ دی۔ آپ کی تعلیم چھوٹی عمر سے شروع ہوئی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں 7 قرآن کے ساتھ قرآن حفظ کیا۔ والد ماجد کی وفات کے بعد آپ خراسان تشریف لے گئے۔ وہاں 7 سال درس ظاہر میں مشغول رہے۔ بعد ازاں بخارا آ گئے اور وہاں علم کی تکمیل کی۔ وہاں آپ بہاؤالدین فرشتہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے شیخ کمال الدین محمد یمنا سے، جن کا شمار محدثین کبار میں تھا، درس حدیث لیا اور اجازت نامہ بھی حاصل کیا۔ آپ نے مدینہ میں 5 سال قیام کیا۔ آپ نے خراسان، بخارا، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں بہت سے درویشوں سے ملاقات کی اور ان سے بہت سے فیوز حاصل کیے۔ بغداد آ کر آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 17 روز تک حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور بہت نعمت ان سے پائی۔ یہ دیکھ کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اور مریدوں کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کی شکایت بھیجا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک گیلی لکڑی کی مانند ہو اور زکریا ایک خشک لکڑی کی مانند ہے، پس آگ خشک لکڑی کو جل پکڑتی ہے۔ مرید ہونے کے بعد آپ کا خرقہ خلافت کی آرزو ہوئی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مکان نور کا ہے اور اس مکان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مودب کھڑے ہیں۔ ایک تناب ہے اور اس پر بہت سے خرقے لٹک رہے ہیں۔ اسی درمیان میں آپ کی طلبی ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور قدم بوس کرایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خرقہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا،
اے عمر اس خرقہ کو شیخ بہاؤدین غوث العالم کو پہنا دو۔ آپ کے پیر و مرشد نے حسب فرمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خرقہ کو تناب سے اتار کر آپ کو پہنا دیا، پھر قدموں پر گرایا اور قدم بوس کرایا۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے مکان اسی طرح کا پایا جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خرقہ کو، جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنانے کا حکم دیا تھا، تناب سے اتار کر اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا اور فرمایا کہ بابا بہاؤدین یہ سب خرقے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، میں تو درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوں، بے اجازت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو نہیں پہنا سکتا، جیسا تم نے معاملہ شب گزشتہ میں اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا ہے۔ خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو ملتان جانے کی تاکید فرمائی۔ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر آپ ملتان روانہ ہوئے۔ راہ میں آپ نے ملاقات ایک عالم فاضل قلندر سے ہوئی۔ ان کا نام سید عبد القدوس تھا، وہ موصل کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سید جمال الدین کی قبر پر جا کر قلندروں کا جامہ پہن لیا تھا۔ آپ نے ان کا قلندرانہ جامہ اتروایا اور عالم جذب سے ان کو عالم سلوک کو پہنایا۔ نیشا پور تک حضرت شیخ شہاب الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ آئے۔ نیشا پور پہنچ کر آپ ان سے الگ ہو گئے۔ آپ نے ملتان پہنچ کر مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ ملتان کے درویشوں کو آپ کا آنا ناگوار گزرا۔ انہوں نے کوشش کی کہ آپ ملتان سے چلے جائیں۔ ایک پیالہ دودھ سے بھر کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس سے مطلب یہ تھا کہ اس شہر میں دوسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس کنایا کا مطلب سمجھ گئے۔ آپ نے ایک پھول اس پیالے میں رکھ دیا اور وہ پیالہ واپس کر دیا۔ آپ نے اس طرح سے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی جگہ اس شہر میں اس طرح ہوگی جیسے کہ پھول دودھ پر ہے۔ ملتان کے درویشوں کو تعجب ہوا، وہ آپ کے معتقد ہوئے۔ آپ کے 7 لڑکے تھے جن کے نام حسب ذیل ہیں: حضرت شیخ صدر الدین، عارف شیخ برہان الدین، شیخ ضیاء الدین، شیخ علاء الدین، شیخ شہاب الدین۔ آپ 7 صفر 666 ہجری کو بروز جمعرات جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ آپ کی عمر 100 سال کی تھی۔ آپ کے لڑکے حضرت شیخ صدر الدین عارف آپ کے خلیفہ اور سجادہ نشین تھے۔ آپ کے یہاں زراعت اور تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کا لنگر عام تھا۔ آپ بہت مخیر تھے، دنیا سے بے پرواہ تھے، سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ بہت کم کھاتے تھے لیکن قوی غذا کھاتے تھے۔ علماء کرام، مشائخ اعظام اور مہمانوں کی بہت عزت اور خاطر کرتے تھے۔ شروع زندگی میں روزے بہت رکھتے تھے، آخری عمر میں روزانہ روزہ نہ رکھتے تھے۔ ہر شب ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تحمل و بردباری، ذوق و شوق، بے ہوشی، مدہوشی اور استغراق آپ کی نمایاں خصوصیات تھی۔ آپ کو سماع کا شوق تھا۔ آپ شاعر بھی تھے۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آپ کی ایک بہت مشہور منقبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مال دنیا کتنا ہی کیوں نہ ہو تاہم قلیل ہے اور سانپ کی صحبت اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے جو افسوں اس کا نہ جانتا ہو۔ میرے نزدیک مال دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیروں کے نزدیک عدم اور وجود مال دنیا کا یکساں ہے، نہ جانے کا غم نہ آنے کی خوشی۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری جب ملتان آئے تو ایک روز گرمی سے تنگ آ کر بخارا کے موسم کو یاد کرنے لگے۔ آپ کو یہ بات کشف سے معلوم ہو گئی۔ آپ نے اپنے ایک خادم کو مسجد میں بھیجا اور یہ تاکید فرمائی صفیں لپیٹ کر مسجد کے صحن میں جھاڑو دیں۔ اتنے میں بادل نمودار ہوا، خوب بارش ہوئی، اولے گرے۔ مسجد سے باہر نہ بارش ہوئی اور نہ اولے۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ مسجد میں آئے اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سے مسکرا کر فرمایا کہیے سید، اولے ملتان کے بہتر ہیں یا برف بخار کا؟ انہوں نے عرض کیا اس صورت میں تو اولے ملتان کے 100 درجہ بہتر ہیں۔ آپ نے ان کو اسی روز خرقہ خلافت سے مشرف فرمایا۔ آپ کے ایک مرید خواجہ کمال الدین مسعود شیرازی جواہرات کی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن ان کا جہاز طوفان میں گر گیا۔ انہوں نے آپ کو یاد کیا اور آپ سے امداد چاہی۔ آپ جہاز پر نمودار ہوئے۔ سب مسافروں نے آپ کو بخوبی دیکھا۔
آپ نے سلامتی کی بشارت دی۔ جہاز بخیر و خوبی عدن پہنچا۔ عدن پہنچ کر مسافروں نے اپنا تہائی مال خواجہ کمال الدین کو بطور نذرانہ و شکرانہ دیا۔ خواجہ کمال الدین نے وہ سب مال اور اپنے نصف جواہرات اپنے بھانجا خواجہ فخر الدین گیلانی کو دے کر ان کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ خواجہ فخر الدین وہ مال و جواہرات لے کر ملتان آئے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا فوراً پہچان لیا اور اسی لباس میں پایا جس میں انہوں نے آپ کو جہاز پر دیکھا تھا۔ وہ مال و جواہرات آپ نے 30 دن کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اس مال کی قیمت 70 لاکھ تنکا تھی۔ خواجہ فخر الدین نے جب آپ کی یہ فیاضی دیکھی تو اپنا مال بھی تقسیم کر دیا۔ فقیری اختیار کی، آپ کے مرید ہوئے، بعد ازاں حج کو گئے اور جدہ میں وفات پائی۔